اظہر فاروق، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ اہم ترین جو ریزن ہے کارروائی کی وہ یہ ٹاپ سٹی کیس تھا، تو یہ کیس تھا کیا بیسیکلی؟ کیا اس میں الزامات تھے جس پر انکوائری ہوئی؟ شکریہ اشفاق، یہ بنیادی جو مسئلہ تھا، جو معاملہ اٹھا ہے وہ اس وقت اٹھا جب سپریم کورٹ میں ٹاپ سٹی کے جو مالک ہیں معز احمد خان، انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی، جس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا۔ ان کی درخواست یہ تھی کہ ٹاپ سٹی سے متعلق، یہ 12 مئی 2017 کی بات ہے جو انہوں نے اپنی درخواست میں حوالہ دیا، کہ جنرل فیض حمید کی ہدایت پر ان کے دفتر پر چھاپہ مارا گیا۔ کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے، ان کے تقریباً 5 سے 6 لوگ، ان کو زد و کوب بھی کیا گیا، ان کو حراست میں بھی لیا گیا، اور معز احمد خان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ اور انہوں نے اپنی جو درخواست تھی اس میں یہ بھی بتایا کہ اس چھاپے کے دوران 400 کے قریب تولے کے قریب جو سونا ہے وہ بھی وہاں سے وہ چرا لیا گیا، اٹھا لیا گیا، کچھ نقدی تھی وہ بھی اٹھا لی گئی، کچھ دستاویزات تھیں سوسائٹی سے ریلیٹڈ وہ بھی اٹھا لی گئی۔ اور معز احمد خان کا یہ کہنا ہے، جو سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی تھی، کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ سب کچھ فیض حمید کے اما پر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد ان کو سی ٹی ڈی کی جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ شفٹ کیا گیا، معز احمد خان کو بھی اور ان کے 5 جو ساتھی ہیں ان کو بھی وہاں پر ان کو ٹارچر کیا گیا، اور ان پر یہ پریشر ڈالا گیا، دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ اس کے جو شیئرز ہیں ٹاپ سٹی کے وہ شفٹ کیے جائیں، منتقل کیے جائیں۔ تو یہ بعد میں مختلف عدالتوں میں بھی معاملہ گیا، لیکن معز احمد خان اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو عدالتوں کی طرف سے ریلیف ملا، اور ان پر جو ایلیگیشنز عائد کیے گئے تھے وہ تمام تر عدالتوں نے مسترد کر دیے۔ لیکن اس کے باوجود معز احمد خان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پریشرائز کیا جاتا رہا کہ اس کے شیئر جو ہیں وہ منتقل کیے جائیں۔ بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا اپنی درخواست میں کہ زاہدہ خاتون نامی ایک جاوید نامی خاتون ہے، وہ برطانیہ میں تھیں، فیض حمید صاحب نے ان کو واپس بلایا پاکستان میں، اور ان کے ذریعے پھر ایک اور درخواست دائر کی گئی تاکہ یہ جو شیئرز ہیں ٹاپ سٹی کے یہ معز سے ادھر شفٹ ہو جائیں، زاہدہ خاتون جو جاوید نامی خاتون ہے ان کے نام۔ لیکن اس خاتون کی درخواست جو ہے وہ بھی سپریم متعلقہ جو عدالت ہے اس نے مسترد کی۔ لیکن معز احمد خان یہ مسلسل الزام عائد کرتے رہے کہ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے جو قریبی لوگ تھے ان کو بھی ٹارچر کیا جاتا رہا، اور فیض حمید مسلسل یہ کہتے رہے کہ اس سوسائٹی کے جو شیئرز ہیں وہ منتقل کیے جائیں ان کے نام، لیکن وہ اس پر بضد رہے کہ یہ شیئر جو ہیں وہ منتقل نہیں کریں گے۔ تو معز احمد خان کا جو سپریم کورٹ میں یہ کہنا تھا کہ بعد میں فیض حمید کے جو بھائی ہیں نجف حمید، وہ ایک وسیم تابش نامی شخص ہیں، ان کی وساطت سے ملے مجھے، اور یہ قائل کیا جاتا رہا مجھے کہ فیض حمید کا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا۔ لیکن بعد میں معز احمد خان یہ بھی کہتے ہیں سپریم کورٹ میں جو انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ ان کے ایک کزن ہے بریگیڈیئر حامد ان کا نام ہے، ان کو فیض حمید نے اپنے آفس میں بلایا تھا اس وقت، اور طے یہ ہوا تھا کہ جو 400 تولہ سونا ہے وہ واپس نہیں ہوگا، اور کچھ رقم جو ہے وہ بھی واپس نہیں ہوگی، باقی کچھ جو چیزیں ہیں وہ ہم واپس کر دیں گے۔ لیکن معز احمد خان نے یہ کہا ہے کہ 400 تولہ سونا اور بھاری رقم جو ہے وہ مجھے واپس نہیں کی گئی۔ تو یہ ان کی استدعا تھی سپریم کورٹ میں، جس میں انہوں نے یہ درخواست کی کہ انہیں انصاف دیا جائے، اور ان کو جو ٹارچر کیا گیا ہے یا جو لوٹ مار کی گئی ہے ٹاپ سٹی سوسائٹی سے ریلیٹڈ ان کے آفس سے، وہ جو ہے وہ پیسہ بھی واپس کیا جائے، وہ 400 تولہ سونا بھی واپس کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے جب یہ کیس ٹیک اپ کیا، چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک وہ بینچ بنا، 3 رکنی بینچ تھا، تو اس نے بینچ نے یہ ڈپٹی اٹارنی جنرل وہاں پہ پیش ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ چونکہ ایسا معاملہ ہے کہ ایک ادارے کا معاملہ ہے، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ متعلقہ فورم نہیں ہے کہ وہ اس کیس کا کوئی فیصلہ کرے۔ چنانچہ اس نے سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو یہ کہا تھا کہ آپ متعلقہ فورم سے جو ہے وہ رجوع کریں۔ اس کے بعد جو ٹاپ سٹی کے اونر ہیں معز احمد خان، وہ وزارت دفاع سے رجوع کرتے ہیں اسی کیس سے ریلیٹڈ، اور پھر وزارت دفاع کے ذریعے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے، آگے آیا ہے۔ لیکن ان کا یہی استدعا تھی۔ جی ٹھیک ہے اظہر، ان کی استدعا معز احمد خان کی یہ تھی کہ مجھے جو ہے اور ہمیں جو ہے انصاف دیا جائے، اور ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ تو یہ سارا وہی پروسیس ہے جو کہ سپریم کورٹ سے ہوتا ہوا بعد میں یہ آگے بڑھا۔ تو آپ نے بتایا کہ وزارت دفاع کے توسط سے معاملہ اس طریقے سے آگے بڑھا۔ تھینک یو سو مچ اظہر، آپ نے ہمیں ڈیٹیل سارے کیس کی بتائی کہ ٹاپ سٹی کیس کیا ہے
اور ظاہر ہے اس جو پریس ریلیز ہمارے سامنے آئی ہے اس کے ایک نہیں دو بھی ہمارے سامنے پہلو ہیں. ایک تو یہ جو ٹاپ سٹی کیس ہے, دوسرا یہ کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی کچھ ایسے معاملات رہے جس کی وجہ سے بھی یہ سارا معاملہ آگے اس طرح سے بڑھا. اس پر بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہکار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. راشد ولی جنجوعہ صاحب, متعدد مواقع پر پاک فوج کی جانب سے بات باور کرائی گئی ہے کہ پاک فوج کے اندر ایک احتساب کا بڑا کڑا اور شفاف عمل ہے, اور اسی کو ہم نے آج اس کا مظاہرہ اس طرح سے دیکھا کہ جس طریقے سے کورٹ مارشل کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے. اس کی امپورٹنس ہمیں بتائیے گا, اور یہ جو پریس ریلیز ہے جس کا ایک حصہ معاملہ جو ہے وہ سٹی کیس کے حوالے سے ہے, دوسرا معاملہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, تو آپ اس کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے گا جو آغاز ہوا ہے. جی, اس کی اہمیت تو سب سے بڑی تو یہ اہمیت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈی جی ISI اس کو اس طریقے سے کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی. اور دو چیزیں ہیں. ایک تو اس کا ٹاپ سٹی کا کیس ہے جو کہ کمپلینٹ پہ کیا گیا ان کے جو مالک تھے, اور سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ اس کی انکوائری کی جائے کہ الزامات ٹھیک ہیں یا نہیں. اس پہ ایک کورٹ آف انکوائری ہوئی, اور اس انکوائری کی روشنی میں یہ طے کیا گیا کہ یہ چارجز جو ہیں یہ اسٹک کریں گے یا نہیں, اور کورٹ مارشل کے لیے سوٹیبل ہیں, اور اس کے بعد یہ پروسیڈنگز کا آغاز کیا گیا. دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے ریٹائرڈ آفیسرز کا, وہ اس کو فالو کرنا پڑتا ہے آفٹر ریٹائرمنٹ بھی. اگر آپ ان سے منافی کوئی کام کر رہے ہیں جو ادارے کے خلاف ہے یا کوئی اسٹیٹ کے خلاف ہے, تو اس پہ پھر آپ کے خلاف انضباطی کارروائی انہی پاکستان آرمی ایکٹ کو انووک کر کے ہو سکتی ہے. اور اب یہ جو کارروائی شروع ہوگی یہ جو مینول آف پاکستان ملٹری لا ہے یہ اس کے مطابق ہوگی, اور اس کا ایک مروجہ طریقہ کار ہے جس میں ڈیفنس کا پورا حق دیا جاتا ہے. اچھا. اور اس کا جو جب یہ ساری کارروائی پوری ہوتی ہے تو اگر چارجز آپ اسٹک کریں, کنوکشن ہو اور سزا ملے, تو اس کے بعد اس سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل بھی کی جا سکتی ہے. اچھا. تو یہ ایک پروسیس ہے جو ابھی شروع ہو گیا. تو یہ پروسیس کتنے عرصے کا ہوتا ہے, اور اس میں یہ کورٹ مارشل کی جب کارروائی ہوتی ہے تو اس میں سزائیں کیا کیا ہوتی ہیں جو کہ دی جا سکتی ہیں؟ جی, اس کی ان لمیٹڈ ڈیوریشن نہیں ہوتی جس طرح کہ وہ ایڈجرنمنٹ سول عدالتوں میں ہوتی ہیں. اس کا ایک ٹائم فریم مقرر کرتے ہیں, اس کے اندر یہ سارا اس کو پورا کرتے ہیں. اور سزائیں تو 1 سال سے لے کر 14 سال تک ہو سکتی ہے, اور ایگزونریشن بھی ہو سکتی ہے. اچھا, تو ویسے آپ نے کہا کہ جی پہلا تاریخ میں ہم اس طرح کا کیس دیکھ رہے ہیں, ہوتا کیا ہے عموماً کورٹ مارشل کارروائی میں, کیا پروسیڈنگز آگے بڑھتی ہیں؟ جو آپ نے تھوڑا بہت ہائی لائٹ بھی کیا ایشو, لیکن یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جانے کی کب نوبت آتی ہے؟ کورٹ مارشل کی اپنی وہ ایک کارروائی ہوتی ہے جس میں ایویڈنس ریکارڈ کیا جاتا ہے. اس ایویڈنس پہ اس کو کاپی دی جاتی ہے. جو ایکیوزڈ ہے, ایکیوزڈ اس کو ایگزامن کرتا ہے, اپنا جو لائر ہوتا ہے ڈیفنس کا, اس کی مدد سے اس کا ریبٹل تیار کرتے ہیں, ان چارجز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور ان کو پورا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان چارجز کو ڈینائی کریں, اس کو ڈیفینڈ کریں. اگر وہ اس کے باوجود ایویڈنس کمپیلنگ ہے اور کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ نہیں اس کو چارجز کو پریس کریں اور کنوکشن کریں, تو اس کے بعد وہ سزا ہوتی ہے. اور جب سزا ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ عمل درآمد کے لیے یہ سویلین حکومت ہوتی ہے, اس کے حوالے کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کسی بھی جو سویلین کورٹ ہے سپریم جوڈیشری کا, سپریم کورٹ میں اس کو ریویو کا آپشن حاصل ہے اور وہ حق حاصل ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ایک چیز مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو کسٹڈی میں لیا جاتا ہے وہ کس فیز میں لیا جاتا ہے؟ کیا انکوائری ہوتی ہے, شبہ ہوتا ہے اس بنیاد پر, یا شواہد مل جاتے ہیں اس بنیاد پر, اور پھر ایسی سچویشن میں بار ثبوت کس پہ ہوتا ہے؟ جی, یہ کورٹ آف انکوائری جس کو میں نے کہا نا, ایک پورا ایک کورٹ کنوین جو اس سے پہلے پروسیس ہوا ہے. جی, جو اس سے پہلے پروسیس ہوا ہے اس میں ایک میجر جنرل رینک کے آفیسر تھے آئی بلیو جنہوں نے انکوائری کی. اور اس انکوائری میں بھی جو مختلف ایویڈنس اور وٹنسز کو ایگزامن کیا جاتا ہے, اور پراپر وہ انکوائری کی بیسس پہ آؤٹ کم ہوتا ہے. جو وہ سفارشات کرتی ہے وہ انکوائری کہ یہ چارجز ایسا لگ رہا ہے کہ ایویڈنس کمپیلنگ ہے اور یہ کورٹ مارشل کی طرف ہم اس کو کیس کو لے جا سکتے ہیں, تو پھر وہ کورٹ مارشل کی کیس آغاز ہوتا ہے. اور جب وہ آغاز ہوتا ہے تو پھر حفاظتی تحویل میں لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایکیوزڈ ہے اس وقت تک وہ
فوج کی تحویل میں رہے گا جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ون لاسٹ تھنگ کہ آپ کو کیا لگتا ہے، اگر آپ ان فیض حمید صاحب کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ بڑا زبردست کریئر رہا اس اعتبار سے کہ جی ترقی کی منازل طے کی، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچے، ISI کی سربراہی کی، اس کے علاوہ بھی کافی اہم عہدوں پر رہے، تو اکارڈنگ ٹو یو ظاہر ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر انسان رہتا ہے تو اس کو آئیڈیا بھی ہوتا ہے کہ ذمہ داریاں کیا ہیں اور کیا خدشات ہو سکتے ہیں، کیا خطرات ہو سکتے ہیں اگر کوئی صحیح اقدام نہ لیا تو ان کانسیکوینسز کا اندازہ نہیں رہا ہوگا ان کو. واٹ وینٹ رانگ فار ہم؟ آئی تھنک سم ٹائمز جو ون بیکمز ٹو اوور کانفیڈنٹ اور اس میں وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کا ادراک اس وقت نہیں ہوتا، اور جب یہ ان کو ایویڈنس کنفرنٹ کیا جائے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ ایویڈنس جو فار ایگزامپل یہ جو ٹاپ سٹی ہے اس کی ایکوزیشنز ہیں، اب اس کا نیچرلی جب تک یہ کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا تو اس وقت تک وہ صحیح فیکٹ سامنے نہیں آ سکتے. بٹ وادی نظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو کورٹ آف انکوائری نے سفارشات کی ہیں تو کوئی ایویڈنس ان کے پاس ہے. اور یس کیئرفل اس اسٹیج پہ 3 اسٹار رینک اور ISI جیسی بہت سینسٹیو اپائنٹمنٹ پہ رہنے کے بعد وہ کیئرفل ہونا تو بنتا ہے، اور نارملی پیپل آر کیئرفل، اور اس قسم کی اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو وہ پھر ایک افسوسناک ہے. کیونکہ ظاہر پاک فوج میں تو احتساب کا ایک شفاف نظام موجود ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا.